الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. معزز سامعین، پچھلے درس میں تشہد کے درود کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہے ان میں سے وہ دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، اس دعا کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں 7 بڑی آزمائشوں، بڑے فتنے اور بڑی خطرناکیوں سے پناہ طلب کیے. ان میں سے 3 کا تذکرہ بفضلہ تعالی ہو چکا ہے. چوتھی اور 5ویں چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں جو مانگی ہے، پناہ مانگی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کی آزمائشوں سے. مولانا سامعین، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا یہ آزمائشوں کا گھر ہے اور ایک مومن کے لیے آزمائشیں خیر ہی خیر ہوا کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ہم آزمائشوں سے پناہ مانگیں. اسی لیے جب انسان آزمائشوں میں گر جاتا ہے تو وہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنا لگتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں تشہد کے بعد، درود کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتے تھے کہ پروردگارا میں تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی کی آزمائشوں سے. آزمائشوں کی بڑی فہرست ہے. اور دوسری چیز والممات، موت کی آزمائشوں سے، موت کے فتنے سے. اور موت کی سختی وہ ہم جس قدر بیان کریں، جتنا بھی بیان کریں کم ہے، اور اس کو ہم صحیح معنی میں بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں اور آپ صحیح معنی میں اسے سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ انسان خود اس کا مزہ نہ چکھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختی سے پناہ مانگا کرتے تھے. دوسری دعا میں اللہ کی دعا کرتے تھے اللہم اجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر، اے پروردگارا دنیا کی جو بھی بھلائی ہو سکتی ہے وہ میرے شامل حال فرما، وہ ان فائدوں کو مجھے نصیب فرما. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَالْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، پروردگارا موت کی جو سختی ہے، موت کی جو ہولناکی ہے اور موت کی جو آزمائش اور فتنے ہیں، پروردگارا ان آزمائشوں سے مجھے بچائے. بہت جامع دعا ہے. اور موت کی آزمائش سے ہم سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنی چاہیے، کیونکہ موت کی آزمائش، موت کی سختی بہت کٹھن ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال یوں دی کہ برے لوگوں کی موت کو کیسے کھینچی جاتی ہے، والنازعات غرقا. اللہ تعالیٰ نے کہا والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو برے لوگوں کی روحوں کو بڑی سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں دی کہ کانٹے دار درختوں میں اگر ایک چادر کو سکھایا جائے اور اچانک اس چادر کو کھینچا جائے، اس طرح اس چادر کے پرزے نکل جاتے ہیں، وہ چادر ابتر حالت میں ہو جاتی ہے، اس کے سارے دانے بانے بکھر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ برے لوگوں کی روحوں کو ایسا ہی کھینچا جائے اور نیک لوگوں کی روحوں کو کیسے کھینچی جائے گی. تھوڑی بہت جو سختی ہوگی وہ اس لیے تاکہ بندہ مومن یہی پاک و صاف ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بالکل پاک و صاف ہو کر جائے. اس کی مثال دی کہ جس طرح سراہی کو اڑیلا جاتا ہے تو پانی بآسانی باہر نکل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیک لوگوں کی روحوں کو ایسے ہی کھینچا جائے گا کہ کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا، محسوس بھی نہیں ہوگا. تو یہ بہت عظیم چیز ہے. ہم دنیا کی زندگی کی آزمائشوں سے اور موت کی سختی، موت کی آزمائشوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کریں. اور اخیر میں اللہ نبی علیہ السلام
اور جو مزید چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہوں کی آزمائشوں سے، گناہوں کے فتنے سے اور قرض کے فتنے سے۔ یہ بھی جو ہے بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ گناہوں سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے گناہوں کے فتنے سے ہمیں جو ہے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور اس طرح قرض کی وجہ سے بھی انسان بسا اوقات خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر انسان سوچے کہ قرض جو ہے بہت خراب چیز ہے، بسا اوقات انسان اس کی وجہ سے اپنی زندگی سے مایوس ہو کر کے خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس دعا میں قرض کے فتنے سے، قرض کی آزمائشوں سے بھی جو ہے پناہ طلب کی گئی ہے۔ ہم اس دعا کو یاد کریں اور ہر درود کے بعد تشہد میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ وفقنا اللہ لکل خیر و صلاح۔